بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میرا سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال۔ ہمارا پیارا ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا اور اسلام ہی کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا گیا تھا۔ اسے ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر پوری دنیا میں اپنا وجود متعارف کروانا تھا۔ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، وہاں کے عوام کیسے ہوتے ہیں، وہاں کے حکمران کیسے ہوتے ہیں، اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں محترم ناصر محمود ملک صاحب۔ محترم ناصر محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں اور میں انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم محترم ناصر محمود صاحب گفتگو کریں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پیارا ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا اور ہمارے اکابرین نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھی کہ جن قربانیوں کا تصور کر کے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ ایک فلاحی مملکت کے لیے قربانیاں دی گئی تھی یا ایک محض ملک کو دو حصے کرنے کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، کیا جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقاصد پورے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی خد و خال کیا ہوتے ہیں، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہماری ایک پوری نسل نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، بہت زیادہ محنت کی اور ایثار کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا۔ وہ جو بھی سلسلہ ہے وہ ایک گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک عطا کر دیا۔ اس کے پیچھے کیسے حالات واقعات تھے اور کیا ان لوگوں کی کیا قربانیاں تھیں یا کاوشیں تھیں یا ضروریات تھیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ملک بنایا کیوں گیا اور اس خواب کیا تھا، اس کو بھی بہت سارے لوگ مختلف ڈسکشن میں مختلف لیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم کی ایک بات کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا۔ ہم دنیا کو، میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ دیکھیں میں کوئی بالکل وہ مذہبی ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنے مذہب کی وجہ سے ہونے سے کوئی سائیڈ لیتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ انسان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، کم از کم صافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ تو میں اس حساب سے نہیں کہتا، میں نے جتنے مذاہب کو پڑھا ہے میں سب کو پڑھتا ہوں اور کھلے دل سے پڑھتا ہوں۔ ناصر صاحب، یہاں میں آپ کی بات روکوں گا۔ نیوٹرل سے آپ کا کیا مراد ہے؟ ایک صحافی کو کس طرح نیوٹرل ہونا چاہیے؟ اسلام تو ہر معاملے میں، ہر شعبے میں آزادی دیتا ہے اور اسلام کو ساتھ رکھ کے اسلام سے تو نیوٹرل نہیں ہو سکتے ہم نا۔ نہیں، دیکھیں نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ججمنٹ دیں نا، فیصلہ کریں، تو اس میں یہ نہیں کہ یہ میرا مذہب ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری، اس میں آپ فیصلہ حق پہ کریں۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے بے شمار ایسے جو فیصلے دیے جو کفار کے حق میں گئے، ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ کفار حق میں تو ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسی طرح یہ بات کہ میں جو اسلام کے نظام کے بارے میں کہتا ہوں وہ میں مسلمان کی حیثیت سے نہیں کہتا، میں ایک جج کی حیثیت سے کہتا ہوں جو فیصلہ کرتا ہے کہ میرے لیے کون سا نظام بہتر ہے۔ ایک انسان کے حساب سے کہتا ہوں کہ میری جو خواہشات ہیں، مجھے کہاں تسکین تشفی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کا بہترین نظام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس وقت جو اسلام دنیا بھر میں دکھایا جا رہا ہے، میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، اور مغرب اور مشرق اور ہم اور دوسرے مل کر جو اس کا چہرہ دنیا کے سامنے، وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ چند لوگ جو گمراہ ہیں یا استعمال کیے جاتے ہیں یا استعمال ہو رہے ہیں، ان کو بہانہ بنا کر آپ دیکھیں 99.99% لوگوں کو متون کرتے ہیں صرف 0.01% لوگوں کی وجہ سے۔ تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن میں اسلام کو کیوں بہترین نظام کہتا ہوں؟ دیکھیں اسلام جب کسی ریاست میں، اور یہ اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پہ پاکستان کو کیسا فلاحی مملکت دیکھنا چاہتا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام انسانیت کو سب سے زیادہ تقدیم دیتا ہے، مقدم رکھتا ہے۔
انسان کو سب سے زیادہ تحفظ دیتا ہے، اس کو اعتماد دیتا ہے، اس کو حقوق دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے۔ اب یہ وہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، انسان کے بنیادی حقوق کا تصور آج مغرب اس کا ٹھیکیدار، اچھی بات ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے لیا کہاں سے؟ اگر آج مغرب کی جمہوریت کا ہر طرف ڈنکا ہے اور لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ سوال کریں نا ذرا، دیکھیں کہ انہوں نے لیا کہاں سے، یہ کہاں سے لیا؟ یہ ہمارے پاس تھا، بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے لیا، جو بھی لے اچھی چیز، حق جو ہے وہ کسی کو بھی لینا چاہیے، چلیں پارشیلی لیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن حق تو یہ تھا نا کہ ہم انسانی حقوق، انسانی احترام، انسانی تسکین اور باہمی محبت و اخوت کا جو ہمارا مذہب یہ میسج لے کر آیا تھا، انسانوں کی فلاح و بہبود، احترام آدمیت کا، وہ ہم پھیلاتے۔ چلیں اس سے پہلے ہمیں چانس نہیں ملا، خلفائے راشدین کے بعد جو مسلمانوں کی حکومت کچھ عرصہ رہی، اس کے بعد ہمیں چانس نہیں ملا دنیا میں۔ ہمارا رونا، یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا یہ رونا تھا کہ ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملا کہ ہم اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہتر ہیں، انسانیت کے لیے ہم بہتر ہیں۔ نہیں ناصر صاحب، دیکھیں کسی نہ کسی حد تک جہاں تک مسلم حکمران رہے یا مسلم حکومتیں رہی ہیں یا خلافت کا ٹوٹا پھوٹا نظام بھی جب تک چلتا رہا ہے، میرے خیال میں بہت ساری خرابیوں کے باوجود دنیا میں سب سے بہترین نظام وہ تھا۔ یعنی یہ خرابیاں اس سسٹم میں یا نظام میں نہیں تھی جو انہیں دیا گیا تھا، اسلام نے انہیں دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے کچھ معاملات کے لیے، اپنی حکومت کو، اپنے عہدوں کو دوام دینے کے لیے کچھ خرابیاں بیچ میں پیدا کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود جب تک خلافت قائم رہی ہے اس وقت تک پوری دنیا میں بہترین نظام یہی تھا، نظام اسلامی تھا۔ اور آپ نے جو بات کی کہ مغربی معاشرے نے جو کچھ بھی لیا وہ ہم سے لیا اور وہ بہتر کیا، میں نے جو کچھ نہیں کہا، میں نے نظام حکومت، میں نظام حکومت کی بات کرتا ہوں۔ اگر نظام حکومت بنیادی انسانی حقوق کا جو چیپٹر انہوں نے لیا ہے اور جمہوریت میں سمجھتا ہوں اس میں جو انہوں نے اپلائی کیا ہے، اس میں انہوں نے جو کمزوریاں چھوڑی ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ انسانی نظام ہے نا، وہ انسانی نظام ہے۔ انسانی نظام میں اور عالمی نظام میں بڑا فرق ہے۔ ایک چیز آپ کو اللہ نے دی، دیکھیں ایک فریج بنانے والی کمپنی ہے، آپ کو جو فریج بنانے والی کمپنی بتائے گی اور ایک جو گلی میں بیٹھا ہوا الیکٹریشین ہے وہ بتائے گا، اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ہماری اچھی چیزوں کو پک کیا۔ یہ بھی قابل داد بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی اچھی چیزوں کو پک کرتا ہے مخالف ہونے کے باوجود۔ تو میرا کہنے کا جو مین مقصد تھا کہ بر صغیر کے مسلمان، حالانکہ یہاں پہ مسلمانوں کی، مغلوں کی اور دوسروں کی حکومت رہی 1000 سال تک، لیکن یہاں اسلامی نظام نافذ کرنے کی کہیں کوشش نہیں کی گئی، اس طرف ان کا رجحان ہی نہیں تھا یا شعور ہی نہیں تھا، جو بھی کہہ لیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا مسائل تھے ان کے، لیکن اسلامی ریاست نہیں تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اب جو ہم نے ریاست بنائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس حکومت سے مطمئن نہیں تھے۔ ہماری 1000 سالہ حکومت نے انسانیت کو وہ چیز نہیں دی جو اسلام دینا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، اب ہمارے جو پاکستان کے حق میں جو اکابرین تھے، ان کا کہنے کا، شاید ان کا خواب دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ جو رول ماڈل ہمارے بڑے پیش نہیں کر سکے، ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ ریاست تو بن گئی، دیکھیں ریاست بننے کے بعد جو مسائل آئے، وہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ریاست کے جو مین مقاصد تھے، قائد اعظم کے مرنے کے بعد اور لیاقت علی خان کو قتل کر دیے جانے کے بعد، وہ مین مقاصد ان کے ساتھ چلے گئے، حسین شہید جیسے لوگ جو ہے پاکستان سے ہی چلے گئے، تو پیچھے جو ایک اشرافیہ طبقہ آ گیا، ایک ایسا طبقہ آیا جس نے انگریز سے تربیت لی تھی، انگریز کے ہاں پرورش پائی تھی، وہیں سے پلے بڑے تھے، وہ اقتدار میں آئے، انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا۔ اب دیکھیں سامراج جو ہوتا ہے نا، اس کا مفاد اس میں ہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ترقی نہ کریں، دوسرے معاشرے ترقی نہ کریں، جہاں میں بیٹھا ہوں، میں ترقی یافتہ ترین رہوں، آپ مجھ سے پیچھے رہیں۔ یہ سامراج کی پہلی، دیکھیں اسلام کے ساتھ پہلی مخالفت ہی سامراج کی یہ تھی، مذہب کی مخالفت نہیں تھی۔ اگر یہود کی کتابیں اٹھا کر ہم دیکھیں، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر تھا، ان کے علماء نے بھی یہ لکھا تھا کہ اس طرح آخری پیغمبر آئیں گے، مکہ سے ہجرت کریں گے، ایک شہر سے ہجرت کریں گے، دوسرے ایک صحرا میں جائیں گے جس کو گلزار بنا دیں گے، یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، وہ اس کو مانتے تھے، وہ اس کی پریچنگ۔ بالکل بالکل، قرآن مجید میں آیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ 1000 بچے کسی کے سامنے ہو اور ان میں اپنا بچہ ہو اور ساری ایک ہی عمر کے ہوں اور ایک ہی رنگ کے ہوں،
تو اور ایک ہی جیسا لباس بھی پہنا، اس کے باوجود ماں باپ تو اپنی اولاد کو فوری طور پہ پہچان لیتے ہیں. تو اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی چودراہٹ پہ فرق آ رہا. یہی مسئلہ دیکھیں، ان کو مذہب کے طور پہ تو اس کو مانتے تھے، ان کی جو مقدس کتابیں تھیں جب وہ جس کا حکم دے رہی ہیں ان کا ماننا تو ان پر فرض تھا، وہ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے ایسا ہونا ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ اسلام کے ساتھ جو یہودیت کا پہلا کنفلکٹ آیا اور سامراجیت، اس وقت یہودیت اور یہ زرتاشت لوگ تھے دنیا میں، اسپانوی وغیرہ ایرانی تھے جنہوں نے دنیا میں مطلب اپنی چودراہٹ بنائی ہوئی تھی. تو ان کی چودراہٹ پہ زک پڑ، اسلام نے برابری کا سبق دے دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سارے مسلمان ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کا قتل ہے. تو یہ لوگ تو اس بات کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ کمزوروں کو ماریں، ماتحتوں کو ماریں، غلاموں کو قتل کر دیں، تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. پھر جو دوسرا ان کو اعتراض تھا، چودراہٹ تو ختم ہو رہی تھی، دوسرا جو مین کنفلکٹ تھا وہ یہ تھا سرمایہ کا. دیکھیں یہودیت کا مین جو آپ دیکھیں آج کی دنیا میں بھی ان کا جو دیکھیں وہ سرمایہ کے گرد گھومتے ہیں اور سرمایہ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. اب یہ سرمایہ کی جنگ تھی، انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو سرمایہ کے ارتکاز کے خلاف ہے. اسلام نے سود ختم کر دیا، ان کی ادھر سے بھی مت ماری گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دوسرا کام انہوں نے یہ اعتراض تھا کہ یار مرتکز نہ کرو سرمایہ کو، کسی کا استحصال نہ کرو. اب جب آپ لوگوں کا استحصال نہیں کریں گے نا تو آپ کمائی تو کر لیں گے، روٹی کھا لیں گے، اچھی زندگی بھی گزار لیں گے، لیکن امپائرز کھڑی نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے نا. جو اپنی سلطنتیں بادشاہتیں قائم کر لی جاتی ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو ان کا مین کنفلکٹ یہی تھا. تیسرا کنفلکٹ جو اسلام کے ساتھ ان بڑی طاقتیں جو ایران تھا یا اسپانیہ، رومانیہ وغیرہ جو تھے، ان کا تیسرا یہ کنفلکٹ تھا کہ اسلام کہتا تھا کہ ملک خدا ملک ماست، جہاں بھی انسان رہتے ہیں وہ سارے انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور یہ میسج جو ہمارا میسج ہے یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے. ہم قتال کے لیے تو نہیں دنیا میں آئے تھے نا، قتال تو ایک آخری آپشن تھا، اپنے دفاع کے لیے کیا گیا، یا جہاں پہ ضروری تھا. کہیں نہ کہیں ضروری بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پھانسی نہیں دیتے، ان کو سزائے موت نہیں دیتے. ایک پہلو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں محبت ہی نہیں ہو سکتی، سزا کا پہلو بھی لازمی ہے. تو وہ آخری آپشن ہے. وہ آخری جس طرح کہ مسلمان جب میدان جہاد میں بھی جاتے تھے تو پہلے دو آپشن رکھتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ایمان قبول کر لو، آپ ہمارے جیسے ہو. دوسرا یہ کہ ایمان قبول نہیں کرتی ہو، جزیہ دے دو. جزیہ نہیں دے سکتے ہو تو پھر قتال کے لیے میدان میں آ جاؤ. یہ آخری آپشن تھا. مطلب وہ یہ گئے بھی اس صورت میں. دیکھیں یہ اب اس میں بھی بڑا ایک وہ مسلمان وہیں گئے جہاں مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، از خود کہیں مسلمان نہیں گئے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے قریب ترین تو ایران تھا نا. جب اسلام پھیلا تو سب سے پہلے جو سازشیں کفار مکہ سے جو بات گزری، اور سبائی قبیلہ جو یمن میں بیٹھ کر جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، تو انہوں نے سب سے پہلے کیسر سے رابطہ کیا. کیسر روم جو تھا، یہ ایران کا جو شہنشاہ تھا کسریٰ، اس کسریٰ سے رابطہ کیا، ان کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرنے کی کوشش کی. تو اور اسی کا عمل آگے چل کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اس کا وہ ہوا منتنج ہوا کہ انہوں نے اس کو سازش کر کے ان کو، کیونکہ ان کی ریاست انصاف کی وجہ سے بڑھ رہی تھی. اس وقت میڈیا تو نہیں تھا کہ میرا اور آپ کا چینل بیٹھ کے ٹی وی پہ دکھاتا جی کہ عمر خطاب بہت بڑے لیڈر ہیں. ان کا عمل تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سیدنا عمر فاروق کون ہے، لیکن جہاں تک عمر فاروق کی خلافت تھی لوگوں کو وہ چین سے سوتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. ہم برابر کے شہری ہیں. ہمیں ٹھیک ہے جو غیر مسلم تھے ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، اس کو ٹیکس کا نام جزیہ ہے. آج بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، مسلم ہو کر بھی دیتے ہیں مسلم ریاستوں میں. تو وہ ٹیکس تھا، ٹھیک ہے. وہ ٹیکس کس بات کا تھا؟ وہ سکون سے جئیں گے، ان کا تحفظ کیا جائے گا، ان کو انصاف ملے گا، ان کو تعلیم ملے گی، ان کو روزگار ملے گا، ان کو صحت ملے گی، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. تو اس چیز کا ٹیکس تھا جزیہ. وہ کوئی ان کو قیدی نہیں بنایا گیا تھا. خیر وہ تو ایک بات چل نکلی وہاں سے اور پاکستان سے وہاں چلی گئی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام تھا جو 22 لاکھ مربع میل کے اندر ایک زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا. تو اس کے لیے ہم نے ایک تجربہ کار بنائی. میرے خیال میں ہم تھوڑا سا وہ دور نکل گئے کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر لیا گیا تھا. اس اسلام کے نام پر لیے گی مملکت میں، ایک ریاست میں ہم نے کس حد تک اسلام کو اپلائی کیا اور کس حد تک ہم کامیاب رہے، اور کیا کوئی 1% بھی اس میں ہمیں کامیابی ملی؟ اگر نہیں ملی ہے تو کون سی رکاوٹیں ہیں؟ ان رکاوٹوں کا تعین کیا کیا جا سکتا ہے یا اس کے سدباب کی کوئی کوشش ممکن ہے؟ ہم اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.